بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے بارے میں اور ریسٹریننگ دی ایس ایچ او فرام رجسٹرنگ دی ایف آئی آر، دونوں چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر درج ہونے والی ہے تو کیا دوسری فریق کو کیا یہ ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے عدالت سے ریکویسٹ کرے کہ یہ جو ایف آئی آر میرے خلاف درج ہونے والی ہے اس کو روک دیا جائے، ایس ایچ او کو حکم دے دیا جائے کہ یہ میرے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرے۔ تو اب اس میں کون سی اوفینس اپلیکیبل ہے، کس دفعہ کے تحت، کس سیکشن کے تحت، سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے، اور اگر ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ اگر کوگنیزیبل اوفینس ہے، میڈ آؤٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی اوفینس ہے جو کوگنیزیبل ہے، تو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں ایس ایچ او کو کہ وہ آپ کی درخواست پر مقدمے کا اندراج کرے، لیکن عموماً پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرتی، تو مجبوراً لوگوں کو سیشن کورٹ میں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ سیکشن 22A6 سی آر پی سی کی یہ سیکشن ہے، اس کے تحت اپلیکیشن فائل کرنی پڑتی ہے، پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے، اور عدالت سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ایس ایچ او کو حکم دیا جائے کہ وہ میری درخواست پر، جو کہ کوگنیزیبل اوفینس جسے میڈ آؤٹ ہوتا ہے، جس کے کنٹینٹس کو پڑھنے سے اس پر مقدمے کا اندراج کرے۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، اگر تو اس عموماً جو ہے اس اپلیکیشن پر بلکہ اس اپلیکیشن پر لازمی جو ہے وہ کمنٹس سارٹ کیے جاتے ہیں، سیکھ کیے جاتے ہیں اس ایس ایچ او سے جو بھی کنسرنڈ ایس ایچ او ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کیسز میں آرڈر کو پاس کر دیا جاتا ہے، اور ایس ایچ او کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے کہ اس مقدمے کا اندراج کیا جائے، کیونکہ کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کی میں ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایس ایچ او کو حکم دے دیا گیا ہے جسٹس آف پیس نے کہ آپ اس مقدمے کا اندراج کر دیں، اس اپلیکیشن پر ایف آئی آر درج کر دیں، تو کیا اس شخص کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ کسی اور کورٹ میں، کسی ہائر فورم پہ یا ہائی کورٹ میں جا کے ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ یہ جو جسٹس آف پیس کا آرڈر ہے اس کو، یہ انلیگل ہے، اس کو روک دیا جائے، کیونکہ اوفینس میں نے کمٹ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ تو کیا اس بارے میں کورٹ کی کیا آبزرویشنز ہو سکتی ہیں، کیا ہیں؟ یہ ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2020 YLR نوٹ 22، یہ کراچی ہائی کورٹ سندھ کی ججمنٹ ہے۔ اس میں کیا آبزرویشنز دی گئی تھی؟ کافی ساری آبزرویشنز اس میں دی گئی تھی رجسٹریشن آف ایف آئی آر پر اور ریسٹریننگ دی ایس ایچ او کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ اس میں بھی ریکویسٹ یہی کی گئی تھی کہ ایس ایچ او کو حکم دیا جائے کہ میرے خلاف مقدمے کا اندراج نہ کرے، اور جو جسٹس آف پیس کا آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کوئی UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، یا پھر کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، یا پھر لیگل ڈرافٹنگ کوئی کروانی ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ، جواب، دعویٰ اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، کوئی ضمانت وغیرہ ہے، یا پھر رجسٹریاں کو جو ہے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، ٹائپ کروانا ہے، بنانا ہے، اور یا پھر ٹرانسلیشن سروسز لینی ہے، کوئی نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یا رجسٹریوں کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے، فرد وغیرہ ہیں، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں جس سیکشن کے تحت ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے۔ تو یہ سیکشن ہے سی آر پی سی کی کرمنل پروسیجر کوڈ کی 154۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن جو کہ کوگنیزیبل اوفینس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اب کوگنیزیبل اوفینس بہت سارے اوفینس ہیں، چیک اور ڈس آنر بھی کوگنیزیبل اوفینس آتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، لڑائی جھگڑے میں جو عموماً جو آ جاتے ہیں جس میں میڈیکل بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو عموماً اس میں بھی کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی زیادہ لگی، ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی یا خون وغیرہ نکل آیا، ہڈی بے شک نظر بھی آ گئی اگر ہڈی ٹوٹی نہیں بھی، تو کافی سارے اس میں جو ہیں وہ کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتے ہیں ان جنرل۔ تو اگر اس طرح کی کوئی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے ایس ایچ او کو، تو اس کا کام کیا ہے ایس ایچ او کا؟ اب یہ اپلیکیشن جو ہے یا زبانی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ایس ایچ او کو جا کے درخواست کی جا سکتی ہے تھانے کے کہ یہ جو اپلیکیشن کہ
کہ اس طرح کا جو ہے اوفینس کمٹ ہوا ہے. اب یہ اورلی اگر ہوگی تو پولیس آفیسر کا کام ہے کہ اس کو رائٹنگ میں کنورٹ کر لے, اور اگر رائٹنگ کی ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا کام ہے کہ اس کو اندراج کر لے اپنے رجسٹر پر. اگر اورلی ہے تو اس کے سگنیچر بھی لے لے, اور رائٹنگ تو آلریڈی اس کے رجسٹرڈ جو ہے وہ سگنیچر ہوتے ہی ہیں اپلیکینٹ کے, اس کو اپنے بک میں اس کو سبسٹانس کو انٹر کر لے تو ایف آئی آر کا اندراج کر لے. اب کورٹ کی آبزرویشن دیکھتا ہوں اس میں کیا تھا. کورٹ نے اب یہ وہی کیس ہے جس میں کمپلیننٹ نے ایس ایچ او کو درخواست دی لیکن ایس ایچ او نے کارروائی نہیں کی, تو وہ کمپلیننٹ 22 کی درخواست جو ہے اس نے فائل کی سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ نے حکم دے دیا ایس ایچ او کو کہ آپ ایف آئی آر کا اندراج کریں. اب ایف آئی آر کا اندراج ہونے کے بعد اس شخص نے جو بھی ایگریڈ پارٹی تھا جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے جا رہی تھی, یہ ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی. تو جج صاحب کے کیا ریمارکس تھے. ویسے تو یہ کافی ویسے کافی ایک لمبی ججمنٹ تھی 10 پیجز کی, تو میں اس کو آل تو ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن کچھ جو پوائنٹس تھے جو اس سے ریلیٹ کرتے تھے کچھ تھوڑے بہت تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ صرف ڈائریکشن جو ہے ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کی ایس ایچ او کو کہ وہ رجسٹر کرے, ایف آئی آر کا اندراج کر دے, یہ ایک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ نہیں ہے جس کے میں وہ اس نے کسی کو ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ گلٹی ہے, اس نے جرم کمٹ کیا ہے, یا پھر یہ بندہ انوسینٹ ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا. تو کوئی بھی ایسا جوڈیشل پروناؤنسمنٹ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اب یہاں پہ جیسے کہ کیا ریمارکس تھے, وین ایون ایف آئی آر ہیز ناٹ بین رجسٹرڈ, تو جب اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو جو کورٹ ہے یعنی ہائی کورٹ ہے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی انہیرنٹ پاور کو 561 ACRPC کے تحت کہ ایس ایچ او کو منع کرے کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج نہ کرے. اور اسی ٹائم وہ یہ بھی ایزیوم نہیں کر سکتی کورٹ بطور انکوائری افیسر کہ یہ جو جو ڈیفینس کے طور پر جو بھی اس کا پلیا ہے, سسپیکٹ کا جو ملزم ہمارے سامنے آیا ہے, کہ وہ اس کا جو ہے وہ جو بھی انکوائری میں کہ یہ درست ہے نہیں ہے. تو یہ چونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے کہ وہی اس کا جو ہے انکوائری کرے اور انویسٹیگیشن کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر سمجھے تو چلان عدالت میں پیش کرے. تو اب یہ جو پلیا ہے کویشمنٹ کا وہ صرف اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جب کم از کم ایف آئی آر کا اندراج ہو. اب چونکہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا تو آپ کویشمنٹ میں بھی نہیں جا سکتے. اگر ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ہے تو آپ کویشمنٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن ہر ایف آئی آر کویش نہیں ہو سکتی. بہت ساری ایف آئی آر جو ہے وہ ان کی کویشمنٹ ڈسمس کر دی جاتی ہے, ان کی جو پٹیشن ہوتی ہے ریٹ پٹیشن. اور میں کوشش کروں گا اس کے لیے الگ سے ویڈیو کو اپلوڈ کروں کہ جس میں بتاؤں کہ کویشمنٹ کن کن ایف آئی آر کی ہوتی ہے اور کن کن ایف آئی آر کی نہیں ہو سکتی, مطلب ایک جنرل سے اوور ویو دینے کی کوشش کروں گا. اور اب اس کے بعد یہاں پہ جیسے کے ریمارکس تھے کہ جو سیشن کورٹ ہے اس نے ریکارڈ کو ملاحظہ کیا اور اس کے بعد یہ کنکلوڈ کیا کہ جو کیس تھا رجسٹریشن آف کیس ایف آئی آر کا وہ بنتا تھا, کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے ڈائریکشن دی. اب یہاں پہ جو جیسے کہ ریمارکس ہے کورٹ کے ہائی کورٹ کے کہ جو فائنڈنگز ہے کورٹ کی یہ کوشچنیبل نہیں ہے کسی بھی کورٹ میں, کیونکہ یہ ایک سمپل ڈائریکشن تھی اس ایس ایچ او کے خلاف, اس ایس ایچ او کو جس نے ریفیوز کیا ایف آئی آر کو درج کرنے سے. اب یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایون اف دیر از نو ڈائریکشن آف دی کورٹ, دی ایس ایچ او اگر ڈائریکشن نہیں بھی ہے کورٹ کی تو تب بھی ایس ایچ او کا کام بنتا ہے کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج کرے. اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ریفیوز کرے کسی بھی کمپلیننٹ کو جب کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہ وہ نہیں دیکھے گا اس کے قطع نظر کہ یہ درست ہے انفارمیشن یا غلط ہے, یہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو اس کیس میں ہوا تھا جو میں آپ کو حوالہ دیا جا چکا ہے, اس میں کافی سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے گئے اس ایپلیکینٹ جو ہے اس ایکیوز کی جانب سے جو ہائی کورٹ میں گیا, اور انہوں نے بتایا کہ جو میں بے گناہ ہوں, میں نے کوئی ایسا جرم کمٹ نہیں کیا اور جو ہے اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا. اب دس کورٹ از ناٹ سپوز ٹو کمنٹ آن دی پاسبل آؤٹ. اب کورٹ کا کیا ریمارکس تھے کیونکہ اب یہ کورٹ جو ہے وہ کمنٹ نہیں کر سکتی جو بھی پاسبل آؤٹ کم ہے انکوائری کا یا انویسٹیگیشن کا, کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ ہونی ہے, کنڈکٹ ہونی ہے, ایف آئی آر ہوگی تو تبھی وہ انویسٹیگیشن ہوگی جو کہ ایس ایچ او کر سکتا ہے یا اس کا سبارڈینیٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ ریمارکس تھے کہ اس کا کوئی بھی پلیا ہے, کوئی بھی ہے کہ میں بے گناہ ہوں,
میں نے یہ جرم نہیں کیا، یہ میرے گواہ ہیں، تو یہ ایس ایچ او کو بتائے گا یا جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ اس کو بتائے گا کہ یہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں میرے خلاف یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تو یہ انکوائری میں انویسٹیگیشن میں یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو ایس ایچ او پروسیکیوٹ کرے گا 182 سی آر پی سی کے تحت اس ایپلیکینٹ، اس کمپلیننٹ کے خلاف جس نے یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ اب ایک اور حوالہ یہاں پہ دیا گیا سپریم کورٹ کا کہ کوئی بھی اتھارٹی جو ہے یعنی ایس ایچ او کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ریفیوز کرے ایف آئی آر کے اندراج سے، اور دوسری اتھارٹی اس کو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے انکوائری ہولڈ کرے کہ بھئی یہ درست ہے نہیں ہے۔ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایف آئی آر لازمی درج ہوگی، اور اس سے پہلے آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ اگر آرڈر بھی ایون پاس ہو گیا ایس ایچ او جسٹس آف پیس کا کہ اس کو روکنے کے لیے کہ یہ میرے خلاف ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو، بلکہ ایف آئی آر کا اندراج ہو بھی جاتا ہے تو اب اس کے اگینسٹ بہت ساری ریمیڈیز ہیں، آپ اس کے ڈیمیجز کا سوٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی یہ غلطی نہ کرے۔ اور جسٹس آف پیس کے اگر آرڈر ہو جاتا ہے تو اب اس کے اگینسٹ بھی اس ججمنٹ کے تحت نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کا ایک جو آرڈر ہے وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے ایس ایچ او کو، جو کہ ایک لا بھی بنا ہوا ہے کہ جب بھی کمپلینٹ پولیس کو جاتی ہے تو وہ اس کا اندراج لازمی کرے گا، بعد میں وہ انویسٹیگیشن کرے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔